ہم نے کل جو ہے پہلے مفردات اور مفردات کے بعد جو ہے ان کو جب ملا کے لکھیں گے، مفردات الگ الگ ہوں تو ان کی اور حیت ہوتی ہے اور شکل ہوتی، جب ملا کے لکھتے ہیں تو اور بن جاتی. ٹھیک ہے، تو آخری دو لائنیں جو ہیں وہ سبق نمبر 2 کی، وہ ہم پھر سے پڑھتے ہیں. قاف سین طا صاد. اب غور کر رہے ہوں گے کہ وہ حروف مستعلیہ جو بلو تھے نا پیچھے، وہ ابھی بھی بلو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو پر پڑھنا ہے. صاد فا تا شین میم سین. ویسے تو شمس پڑھا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، خا شین یا. پیج نمبر 4 ترتیب نمبر 3 شروع ہوئی نا. غین یا را غین با را. یہ اسی طرح آپ نے اس کو پیچھے جب گھر میں پڑھائیں یا بچوں کو پڑھائیں تو اس وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ترتیب کے ساتھ. عموماً جب استاد پڑھاتے ہیں نا تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو بونڈ کرتے ہیں کہ بس یہ 2 لفظ سنانے. میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب بھی ہم بچے کو سبق دیتے ہیں نا، اور بچے کو اگلا آتا ہوتا ہے، اس کا ذہن ہم نہیں سنتے نا، ہم بولتے بس یہ 2 یاد کرنے ہیں. کبھی کبھار آپ سننے لگو تو آپ بولو بیٹا پڑھو، وہ پڑھتا ہے تو اسے کو آگے بولا نہیں، آگے نہیں میں نے پڑھا ہی نہیں، مطلب آتا نہیں آتا ہے، پڑھا ہی نہیں آگے. تو استاد نے بولا یاد نہیں کرنا، یا مطلب ایک ذہن ہوتا ہے. تو بچوں کو آگے ذہن ہونا چاہیے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، مطلب یوں سمجھیں کہ ہم پہلے تھیوری پڑھتے ہیں پھر پریکٹیکل کا بھی ایک سبق آتا ہے، تو اس کو کوئی سمجھ آیا کہ نہیں آیا، یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے. تو اس سبق میں یہی چیز ہے کہ مفردات الگ الگ ایسے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو ایسے ہوتے ہیں. اب ہم سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں کہ جب زبر زیر پیش، زبر زیر پیش یہ ہوتا ہے نا. آپ سبق نمبر 3 کی حرکات، اچھا حرکات کا سبق ہے تو اب اس کو اوپر غور کریں. حرکت کی جمع حرکات ہے، حرکت کی جمع حرکات ہے. زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے، اور پیش یہ گول سے دائرہ بنا کے پھر آگے زبر کی شکل دی ہوتی ہے. ان کو حرکات کہتے ہیں. اچھا، زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے. اچھا، یہ ہوتی نہیں ہے، ہم لوگ اس کو بولتے ہیں زبر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زیر ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. اچھا، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جس پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. اچھا، زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، آواز کو، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں. یہ ابھی یوں سمجھیں تھیوری پڑھ رہے ہیں. اچھا، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں. الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں. جب زبر زیر پیش یا جزم اس کے اوپر ہو تو اس وقت اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ. الف زبر آ نہیں پڑھتے، حمزہ زبر آ پڑھتے ہیں. اچھا، اب ہم پڑھنے لگے. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر اور
را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. حمزہ پیش او. اچھا بعض کا اس کو پڑھنے والے جو نا حمزہ زبر آ، حمزہ زیری، حمزہ پیش او، آ ای او، تو اس کا علیحدہ علیحدہ تلفظ ہوگا. آ ای او، آ ای او، ایسے بھی نہیں کرنا، نارمل پڑھنا ہے. آ ای او. اب اسی طرح با زبر با، با زبر با، با زیر بی، با زیر بی، با پیش بو، با پیش بو، با با بی بی بو. بو. اب اسی طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور میں ویسے ہی تلفظ ابھی کرنے لگا ہوں. تا تا تی تو، پڑھیں ذرا. تا تی تو، تا تی تو نہیں کہنا، جلدی جلدی نہیں بولنا. تا تی تو. اب اس کو لمبا بھی نہیں کرنا کہ تا زبر تا، تا دے تی، تا پیش تو، مطلب زیادہ قاری نہیں بننے کی کوشش کرنی، نارمل ہی رکھنا ہے اس کو. تو اب یہ غور بھی کرنا ہے ہم نے کہ تا کہاں سے، اس کا مخرج کیا تھا. ٹھیک ہے نا، ہونٹوں زبان، ٹھیک ہے، زبان کی نوک اور دانتوں، اوپر والے دانتوں کی جڑ. تا تا تی تو، تا تی تو، سا تی تو، اس طرح. ٹھیک ہے. آپ آگے والا پیج دیکھیں. جا جی جو، جا جی جو، ہا ہی ہو. اب یہاں پہ آگے نہیں، وہ پیچھے جو پہلا سبق پڑھا تھا وہ تو پہلے پڑھا تھا، آپ تھوڑا ہی اس کو یاد رکھنا ہے. یہ ہا ہی ہو مطلب نہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا ہا ہی ہو. ٹھیک ہے. خا خی خو، دا دی دو، ذا ذی ذو. اچھا اس کو جب ہم نے جس طرح پہلے ہم پڑھ رہے تھے، یعنی اس کا تلفظ کلیئر علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا، یعنی زبر کو علیحدہ کس طرح پڑھیں گے، تو اس وقت ہوتا ہے را زبر را، را زبر را، را زیر ری، را زیر ری، را پیش رو. را پیش رو. آپ نے غور کیا ہے، را ری رو. جب را کے نیچے زیر آئی تو ہم نے اس کو باریک پڑھا ہے. را کے اوپر پیش یا زبر ہو تو اس وقت اس کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. زا زی زو، سا سی سو، شا شی شو، سوا سی سو، ضا دی دو، طا تی تو، ضا ضی ضو. اب یہ آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ الف با تا ثا جیم ہا خا یہ تو بندے کو ویسے زبانی بھی آتا ہے نا، تو اس کو پریکٹس کرتے رہیں، چلتے پھرتے بھی نا کہ ہم نے اس کو ایسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا جو سبق ہے نا، اس کو کلیئر اس طرح کیا ہوا ہے کہ الف سے لے کر یا تک، حمزہ سے لے کر یا تک جس طرح ہم نے حروف تہجی پڑھے تھے اسی ترتیب سے لکھ دیے گئے. اس سے آگے سبق نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. سبق نمبر 4 اس کو ذرا دیکھیں. پیچھے والا جتنا ہے اس کو پڑھنا تھا علیحدہ علیحدہ کر کے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا علیحدہ علیحدہ تلفظ کرنا تھا، یہ سمجھانے کے لیے. الف کے اوپر جو زبر ہے اس کو حمزہ پڑھا، الف کے اوپر زبر کو حمزہ نہیں کہا، یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. تو اس کو الف کو یہاں سے جو نا خاموش کر دیا. الف ہے ہی نہیں اصل میں، الف لفظ ہی کوئی نہیں ہے نا، حرف کوئی نہیں. ہاں عربی لاجک ہے یہ عربی. اصل میں جب اکیلا ہوتا ہے اس وقت اس کو الف بولتے ہیں. زبر زیر جب بھی یہ متحرک ہوگا تو اسی وقت یوں سمجھو کہ اکیلا ہوگا تو کنوارا ہوگا. اب جیسے ہی کوئی نہ کوئی ساتھ ملا تو اب یہ شادی شدہ اب نہیں. رسم خط میں اس کو
الف کو خاموش کرنا ہے، جی تلفظ میں بولتے ہوئے، حمزہ کو جی حمزہ بولنا ہے، یہی پیچھے ہم نے پڑھا تھا. اچھا پیچھے والوں کو مطلب اس کے ہجے کریں گے، اور اب جو ہے اس کو رواں پڑھیں گے جو بعد میں آ رہا ہے. حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے. حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں. اب انہوں نے بھلا کیا کیا ہے؟ اب انہوں نے کیا ہے کہ جو قریب المخارج حروف تھے نا ان کو اکٹھا کیا ہے کہ اب آپ کا پتہ چلتا ہے اب آپ جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ کتنا آپ کو یاد ہے. تو الحمدللہ یاد ہے. تا تی تو طا تی تو زا زی زو ذا ذی ذو. اب یہ فرق کرنا ہے. اب فرق کرنے کے لیے آپ کو پیچھے بھی دیکھنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ سبق تھا، سبق نمبر 4. تو گویا یوں سمجھو کہ سبق نمبر 4 تک معاملہ کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو سیکھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. جو بھی کہیں بھی اس کلاس کے اندر شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی تمام دلی نیک جائز تمنائیں پوری فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کوشش شروع کی ہے. مولا کریم پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہماری زبانوں پہ آسانیاں پیدا فرما. مولا کریم ہماری زبانوں پہ جو الفاظ پختہ ہو چکے ہیں بچپن سے لے کر اب تک پڑھتے ہیں، مولا کریم اب کوشش ہے کہ ہم صحیح طور پر تلفظ کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھ سکیں. مولا کریم تو ہماری یہ التجائیں قبول فرما. الہ العالمین تمام کی تمام پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما. عالم اسلام کا بول بالا اور عالم کفر کا منہ کالا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے جہاں کہیں بھی اس دعا کے اندر ابھی شریک ہیں، مولا کریم جو بعد میں اس کلاس کو سماعت کریں گے اس وقت دعا میں شریک ہوں گے، مولا تمام کی تمام دلی نیک جائز تمنائیں پوری فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین.